وار آف لو ایپیسوڈ نمبر 8۔ کیا مطلب ہے یلدز نہیں ملی؟ الف کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ وہ اب اس کے لیے کتنا بے قرار تھا یہ وہ جانتا تھا یا اس کا دل؟ لیکن ڈینیز نے اپنا غم صرف اسی سے شیئر کیا تھا۔ نہیں، پورا محل چھان مار لیا لیکن اس کا نام و نشان نہیں ملا۔ مجھے تو معاملہ کچھ اور ہی لگ رہا ہے۔ وہ کہاں جا سکتا ہے؟ ڈینیز مٹھیاں بھیج کر کسی غیر مرئی نقطے پہ نظر جما گیا۔ وہ محل میں تو کہیں نہیں جا سکتا۔ الف کے بے چینی سے پوچھنے پہ ڈینیز چونک کر متوجہ ہوا تو وہ سٹ پٹا گیا۔ مطلب آخر کب تک ہمارا یوں اسے ڈھونڈنے میں وقت ضائع ہوگا؟ تم بادشاہ سے صاف بات کر لیتے۔ ہمیں ڈائریکٹ اس کا پتہ بتائیں، وہ کدھر چھپا ہوا ہے۔ الف خود پہ قابو پاتا آرام سے بولا تو ڈینیز نے لب بھینچے۔ میں نے بھی انہیں وارن کر دیا ہے، ہمیں پروفیسر اور نینی سے مت لینی چاہیے، لیکن یلدز کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ الف نے پریشانی سے بولا۔ مجھے لوگ وحشی کہتے تھے لیکن میں نے اپنے اندر چھپے درندے کو کہیں چھپا دیا ہوا ہے۔ اب میں اسے دوبارہ زندہ نہیں کروں گا۔ 1.5 سالہ ویمپائر کا وعدہ ہے تم لوگوں سے۔ اس کے قدم زمین پہ پڑ رہے تھے، مضبوط قدم، لمبے قد، چوڑی پشت کو بلو شرٹ نے ڈھانپ رکھا تھا۔ کونیوں تک مڑی ہوئی شرٹ سے جھانکتے نہایت سفید بازو، بلیک پینٹ میں اس کی نمایاں ہوتی جسامت اور وجاہت پہ گزرتے لوگ مڑ مڑ کر اسے دیکھ رہے تھے۔ سامنے لکھے اسکول پر نظر پڑتے ہی اس کی آنکھیں سکڑ گئیں۔ نیچے موجود سطر پر نظر پڑتے ہی اس کی آنکھوں میں چمک در آئی۔ ضرورت برائے پروفیسر۔ اسے یاد آیا کہ اس کے ہاتھوں میں فائل تھی۔ ہاں، بلیک فائل جس پہ اس کی ساری ڈیٹیل اور سی وی شامل تھی۔ اپنے ہاتھ کو آنکھوں کے سامنے کرتے ہی اس کی نظر اس بلیک فائل پہ پڑی تو مجھے یہاں جاب کی ضرورت تھی۔ خود ساختہ سوال کچھ عجیب سا تھا، وہ سمجھ نہ سکا۔ تمہاری نیلی شہزادی اسی زمین پہ رہتی ہے، تمہیں اسے ڈھونڈنا ہوگا، اسی حصے سے وہ تمہیں ملے گی۔ کہیں سے مضبوط آوازوں نے اس کے سماعت کا پیچھا کیا تو وہ چونک گیا۔ ڈینیز! کوئی اس کے کاندھے کو ہلا رہا تھا اور سر جھٹک کر سیدھا ہوا۔ سامنے الف ہاتھ میں بلیک بلڈ گلاس لیے اسے تعصب سے دیکھ رہا تھا۔ ظاہر ہے اس کی بہن کب سے غائب تھی اور وہ اب پریشان بھی نہ ہوتا تو کیا کرتا۔ اس کے ماں باپ نے سب سے چھپا رکھا تھا اور آئس لینڈ کا چپا چپا مار لیا، لیکن چپا چپا چھان مارا لیکن وہ کہیں نہ ملا۔ تھکاوٹ بہت زیادہ ہو رہی ہے، شاید اسی لیے آنکھ لگ گئی۔ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ سیدھا ہوا تھا۔ الف سمجھنے والے انداز میں سر ہلاتے ہوئے ساتھ بیٹھ گیا۔ نیلی آنکھیں ماسک سے جھانکتی وہ آنکھیں اس کے سامنے لہرائی تھیں۔ وہ سر جھٹک کر اب کی طرف متوجہ ہوا جو بغور اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ کیا بات ہے ڈینیز؟ کس سوچ میں مبتلا ہو؟ وہ اس سے پوچھنے لگا۔ الف، اگر کسی چیز کا خیال بار بار آپ کو ستائے تو کیا کرنا چاہیے؟ وہ بھاری آواز میں اس سے پوچھ رہا تھا۔ الف نے اس کے چہرے اور آنکھوں میں چھاتی لالی کو دیکھا۔ تو آپ کو اس خیال کی کھوج لگانی چاہیے۔ آپ کو اس معاملے کو سمجھنا چاہیے، کنفیوژن دور ہو جائے گی۔ وہ اسے بتا رہا تھا اور ڈینیز کی آنکھوں کی سرخی رفتہ رفتہ پرسکون ہو رہی تھی۔ کن پٹی سے ابھرتی نسیں ٹھنڈی پڑ گئیں۔ اچھا، واقعی تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مجھے ابھی جانا ہوگا، شاید اب روزانہ ملاقات نہ ہو سکے۔ وہ بغیر اس کے سنے بے لچک انداز میں بولتا تیز رفتاری سے باہر کی طرف بڑھا تھا۔ ایک فیصلہ تھا جو ہو چکا تھا۔ میں جا رہا ہوں ان خوابوں کی منزل حاصل کرنے تاکہ مزید یہ مجھے وسوسوں میں مبتلا نہ کرے اور ان سے چھٹکارا مل سکے ایک نئی کھوج کے ساتھ۔ میں جانتا ہوں یہاں میری سب کو ضرورت ہے، میری بہن لاپتہ ہے، لیکن شاید مجھے یہ کھوج کسی نئی تحقیق کی طرف کھینچ لے۔ شاید اس کھوج سے ہی کسی نئے راستے کو اپنی منزل ملے۔ ویمپائر کو خواب آنا کوئی معمولی بات نہیں، اس لیے اسے خوابوں کی تلاش کرنا ضروری ہے۔ خواب دیکھا تھا محبت کی قسم، پھر اسی خواب کی تعبیر میں مصروف تھا میں۔ مسٹر جوزف، یہ میرا استعفیٰ ہے، میں شاید اب یہ جاب نہ کر سکوں۔ کھانستے ہوئے اس نے بامشکل اپنی حالت بیان کی۔ مسٹر جوزف اس کی یہ مردہ حالت دیکھ کر گڑبڑا گئے اور فوراً اسے کھینچ کر کرسی پہ بٹھا دیا۔ ڈینیز نے بڑی مشکل سے اپنی زیر لب ہنسی کو دانت پیس کر دبایا۔ ابھی مقابلہ ایجاد ہونے سے پہلے تو تم بالکل ٹھیک تھے، اب کیا ہوا یوں اس طرح تمہاری حالت کیسے ہو گئی؟ وہ پریشانی اور غمزدہ سے اس کی آنکھوں میں لہراتے لال ڈورے دیکھ کر بولے۔ ڈینیز ہلکا ہلکا کانپ رہا تھا۔ مسٹر جوزف، دراصل روز روز اسٹور بلڈ پی پی کر میرا دم گھٹنے لگا ہے۔ آپ تو جانتے ہیں میں نے مردہ خون کبھی نہیں پیا، ہمیشہ تازہ پینے کا عادی تھا، لیکن ان اصولوں کو اب توڑ نہیں سکتا۔ بہت سخت رول بنا دیے گئے ہیں۔ اس کی نکاہت زدہ آواز پہ مسٹر جوزف نے اس بات میں سر ہلایا۔ لیکن استعفیٰ کیوں دے رہے ہو؟ ساری زندگی تھوڑی بیمار رہنا ہے، جلد ہی ٹھیک ہو جاؤ گے، پریشان مت ہو۔ میں تو تم سب کو جیت کی
مبارکباد دینے آنے والا تھا، لیکن تمہاری حالت دیکھ کر مجھے دل سے دکھ ہوا ہے۔ ان کا افسردہ لہجہ سن کر ڈینیز نے مزید مسکینیت اپنے لہجے میں سنبھالی۔ میں تو اپنی روٹین پہ آنا چاہ رہا تھا، لیکن اس بیماری نے میری انرجی ختم کر دی ہے۔ میں اپنی جگہ الف کو چھوڑ رہا ہوں۔ آپ میری مام ڈیڈ سے ملنے آ سکتے ہیں۔ یقیناً وہ آپ کی مبارکباد پہ خوش ہوں گے۔ وہ گہری سانس لیتا آنکھیں بند کر کے کراہنے لگا تو مسٹر جوزف ہڑبڑا کر جلدی سے اس کے نزدیک آئے۔ اچھا ٹھیک ہے، الف سے کہہ دینا تب تک تم آرام کرو، گھر سے باہر نہ نکلو اور اپنی انرجی ضائع مت کرو۔ تمہاری حالت ٹھیک نہیں لگ رہی، گھر جاؤ۔ ان کی آواز پہ ڈینیز نے سر اس بات میں ہلایا۔ مسٹر جوزف، ایک گزارش ہے، نینی کو اور پروفیسر کو اس بات کی خبر نہ ہو، کہیں وہ مجھے کام چور ہی نہ سمجھ دیں۔ اس نے مسکین صورت پہ درد رقم کرتے آزادہ نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا تو وہ بلا جھجک اس کی بات مان گئے۔ وہ بھی ان کو اپنی باتوں میں الجھا کر اپنا کام نکلوا کر وہاں سے چلتا بنا، لیکن پروفیسر صاحب اس کی شکل میں چھپی چال بازی اور شاطرانہ مسکراہٹ سے انجان تھے۔ بات سن ویمپائر، میری دعا ہے تجھے تیری منزل مل جائے اور کھوج کی اصلیت نکل آئے، تجھے جیت نصیب ہو، اسی طرح جس طرح تیرے والدین کو ہوئی۔ ابھی اس نے اپنا راستہ طے بھی نہیں کیا تھا، وہ گھر کی طرف لوٹ رہا تھا، تبھی اس کے سامنے ایک انجان ویمپائر آ کھڑا ہوا۔ وہ اس ویمپائر لینڈ کا سب سے اولڈ ویمپائر تھا، کیونکہ اس کے ہاتھ کے ناخن اتنے لمبے تھے اور چہرے کے گرد لمبے بال پاؤں کو چھو رہے تھے۔ اس کی بڑھتی عمر اس کے خط و خال بیان کر رہی تھی، لیکن اس کی بات نے ڈینیز کے بڑھتے قدم روک لیے۔ وہ شاک ہوا اس کی طرف مڑا تھا، وہ مسکرا رہا تھا، ایک پراسرار سی مسکراہٹ اس اولڈ ویمپائر کے چہرے پر سے چھلک رہی تھی۔ تمہاری بات کا کیا مطلب ہے بوڑھے؟ کون سی منزل ہے میری؟ ڈینیز حواس قائم کرتے اسے گھورتے ہوئے اس کے نزدیک آیا۔ تمہارے اوپر چھائے ہوئے سارے سوالوں کے جواب زمین پہ ہی ملیں گے تمہیں۔ انسانی دنیا کا سفر مبارک ہو۔ عجیب مسکراہٹ لیے کہتے ہوئے وہ لمحے کے 1000ویں حصے میں چمگادڑ کی صورت اپناتے ہوئے وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ ڈینیز حیرانگی میں اپنے ارد گرد دیکھ رہا تھا اور پھر سر جھٹک کر وہ اپنے اپارٹمنٹ کی طرف بڑھا۔ یعنی اس سفر کا سراغ اس اولڈ ویمپائر کو بھی مل چکا ہے، لیکن ڈینیز کو یقین تھا وہ کسی کو نہیں بتائے گا۔ نہ جانے ڈینیز کو یہ کیوں لگ رہا تھا جیسے وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی اس سے چھپا گیا تھا، جیسا کہ وہ چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ یہ سب ہو۔ مام اور ڈیڈ کو کنونس کرنا مشکل تھا، لیکن وعدے کے ساتھ اس نے ان کو بھی منا ہی لیا تھا۔ یلدز کو ڈھونڈنے کی خاطر اس کے والدین اس کے ساتھ تھے، نیز انسانی خون کو نقصان نہ پہنچانے اس کی قسم بھی اسے اٹھانی پڑی۔ الف کو ساری بات سمجھا کر وہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہوا تھا۔ یہ الگ بات تھی وہ اپنے خوابوں کا ذکر نہ کر سکا۔ الف یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ یلدز کے لیے نکل چکا ہے، جبکہ وہ تو اپنے خوابوں سے چھٹکارا پانے کے لیے اور اس بے چینی کا حل ڈھونڈنے کے لیے نکلا تھا۔ ڈارک لینڈ پہ بادل کے قطروں نے اپنا اصل روپ دکھانا تھا، تبدیلی وقوع پذیر ہونے والی تھی۔ قومی زبان اپنے دماغ کے کھانوں میں بسا لینا کوئی مشکل بات نہ تھی، اسی لیے اس کے قدم کنگ ایڈورڈ کی روڈ پہ تھے۔ سامنے سفید عمارت آسمان کو چھو رہی تھی، بالکل اسی طرح اس کے اندر چھپی بے چینی بھی اپنی حدود سے باہر نکل آئی۔ تجسس، بے چینی اور اکتاہٹ نے اسے اپنی سرزمین چھوڑنے پہ مجبور کیا تھا، اور سب سے زیادہ رول آن خوابوں نے پلے کیا جو اس سب جذبات کی بنیاد تھے۔ نیز کہیں نہ کہیں اسے یہ بھی یقین ہو چلا تھا شاید یلدز کا پتہ بھی اسی ڈور سے جڑا ہو۔ مجھے لوگ وحشی کہتے تھے، لیکن میں نے اپنے اندر چھپے درندے کو کہیں چھپا دیا ہوا ہے۔ اب میں اسے دوبارہ زندہ نہیں کروں گا۔ 150 سالہ ویمپائر کا وعدہ ہے تم لوگوں سے۔ اس کے قدم زمین پہ پڑ رہے تھے، مضبوط قدم، لمبے قد، چوڑی پشت کو بلو شرٹ نے ڈھانپ رکھا تھا۔ کوہنیوں تک مڑی ہوئی شرٹ سے جھانکتے نہایت سفید بازو بلیک جینز میں اس کی نمایاں ہوتی جسامت اور وجاہت پہ گزرتے لوگ مڑ مڑ کر اسے دیکھ رہے تھے۔ اوہ! سامنے لکھے اسکول پہ نظر پڑتے ہی اس کی آنکھیں سکڑ گئیں۔ نیچے موجود سطر پہ نظر پڑتے ہی اس کی آنکھوں میں چمک در آئی۔
تو کیا خواب سچ ثابت ہونے جا رہا تھا؟ وہی منظر، وہی حالات اور وہی نقشہ اور وہی مقام۔ ضرورت برائے پروفیسر۔ اسے یاد آیا کہ اس کے ہاتھوں میں فائل تھی۔ ہاں، بلیک فائل، جس پہ اس کی ساری ڈیٹیل اور سی وی شامل تھی۔ ہاتھ میں بلیک فائل پکڑے، مغرور کھڑی ناک، ڈارک براؤن آنکھوں میں جنون اور نہایت سفید چہرے پہ تناؤ، کشادہ ماتھے پر بکھرے بال، گارڈ نے اس کے افسرانہ روپ کو دیکھتے ہوئے جلدی سے سیلیوٹ کیا۔ خیر وہ اسے نہیں جانتا تھا، لیکن اس کے ہڑبڑا کر سیلیوٹ کرنے پر ڈینیز کے ہلکی مونچھوں تلے ڈارک لپس تمسکرانہ مسکرائے تھے۔ اس کے بڑھتے مضبوط قدموں نے مخالف کی آواز پہ بریک لگائی تھی۔ سر، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ کیا آپ چیکنگ کے لیے آئے ہیں؟ وہ ہچکچاتے ہوئے سر جھکا کر بولا تو ڈینیز نے نخوت سے اس انسان کو برداشت کیا۔ اب وہ ایک ویمپائر کے کام میں رکاوٹ ڈال رہا تھا۔ خیر یہ انسانی رول تھا، اس لیے اسے ضبط کرنا پڑا۔ یہاں بورڈ اور دوسرا آپ کی ایجوکیشنل ویب سائٹ پہ بھی ٹیچر ریکوائرڈ تھا، اس لیے مجھے آنا پڑا۔ اس کی سرد آواز ساتھ ساتھ گھورنے پہ گارڈ ہڑبڑا کے پیچھے ہٹ گیا اور اسے جانے کی اجازت بغیر سنے مل گئی۔ اندر داخل ہوتے ہی اسے ہر طرف ہلچل نظر آئی۔ غالباً بریک ٹائم ہو چکا تھا۔ بغیر کسی کی طرف دیکھے اس کا رخ مین آفس کی طرف تھا۔ ناک ناک کی آواز پہ پروفیسر نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور ان کے ہاتھ میں ایک بک تھی۔ دروازے پہ کھڑے نوجوان کو دیکھ کر انہوں نے اپنی اینک درست کی اور اسے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ ڈینیز نے گہری سانس لیتے اندر کی طرف قدم رکھا تھا۔ یہ اسکول اس کی شروعات کی پہلی سیڑھی تھی۔ اس کا مدعا سننے کے بعد پروفیسر صاحب نے اونکارا بھرا، پھر باریک بینی سے اس کا جائزہ لیا۔ یقیناً یہ نوجوان اس اسکول کے لیے بہت ضروری ہو جائے گا۔ اس کی انفارمیشن قابل حیران کن تھی۔ اس کے ہر سوال کا جواب اس کے پاس فر تھا۔ اس کی سی وی زبردست تھی، انکار کی گنجائش ہی نہیں نکلتی تھی۔ وہ ہر لحاظ سے بہترین تھا۔ آپ ابھی سے جوائن کر سکتے ہیں۔ میرے خیال سے بریک کے بعد انگلش لٹریچر کا لیکچر اسٹارٹ ہونے لگا ہے۔ یقیناً آپ کو شکایت نہیں ہوگی۔ اس کے چہرے پہ پر اسرار مسکراہٹ تھی اور اس کے قدم آفس سے نکل گئے تھے۔ پروفیسر صاحب مسمرائز سا اس کے پشت کو دیکھتے رہے۔ کوئی جادو سا تھا جو اس نوجوان کی طرف کھینچ رہا تھا۔ اف، مجھے سرونگ کا یاد ہی نہیں رہا۔ اوہ، کچھ دیر بعد انہیں یاد آیا کہ وہ ریڈنگ کے ساتھ کافی نوش فرما رہے تھے اور نوجوان سے اس قدر امپریس ہو گئے کہ اس سے کچھ چائے پانی کا پوچھا تک نہیں۔ ہینڈی، اپنے نام کی پکار پہ اس نے ہاتھ میں پکڑی ہاکی بال کو دیکھا اور پھر پروفیسر صاحب کی طرف بڑھی، جو آفس ڈور پہ کھڑے اسے جاتے دیکھ کر رک گئے تھے۔ وہ ہاکی بال کھیلنے کے بعد کلاس کی طرف جا رہی تھی۔ پرنسپل کی آواز پہ رک گئی۔ بریک اوور ہو چکی ہے اور تم لوگوں کا نیا لیکچر بھی آ گیا ہے۔ اسکول کینٹین سے بلیک کافی لے کر اپنی کلاس میں چلی جانا، وہیں آ جائیں گے سر۔ اوکے سر۔ سر جھکائے بولتے ہوئے اس نے کینٹین کا رخ کیا اور بلیک کافی پک کرنے کے بعد اپنے قدم کلاس کی جانب بڑھائے۔ او گاڈ، نیوز سر اچھے ہوں، بس زیادہ اسٹرکٹ نہ ہوں۔ وہ خود کلامی میں جا رہی تھی۔ نیلی آنکھیں پرسکون تھیں، گلابی لب مسکرا رہے تھے۔ میں آئی کم ان سر؟ آہستہ آواز پن ڈراپ سائلنس میں گونجی تھی۔ اسے اپنے سامنے چوڑی پشت نظر آئی۔ پوری کلاس آرام سے بیٹھی ہوئی تھی۔ ڈینیز نے اس باریک سریلی آواز پہ کلاس میں چلتے قدم منجمد کیے تھے اور پھر رفتہ سے منہ مڑ کر مقابل کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ اس ننھی لڑکی کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، آنکھوں پہ گلاسز، ہاتھ میں کپ اور بال پونی ٹیل میں قید کیے۔ اس کی گلابی رنگت چمک رہی تھی۔ نو، اس کی سپاٹ سرد آواز پہ ہینڈی کا ہاتھ ہلکا سا کانپ اٹھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے جھجک کر اپنا سر بلند کیا تھا۔ دو گھورتی براؤن آنکھوں نے اس کے اندر جھانکنے کی صلاحیت پا لی تھی۔ ڈینیز کے ہونٹوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ چھلک کر معدوم پڑ گئی تھی۔ کلاس ہونک بنی ہینڈی کے کپکپاتے بدن کو دیکھ رہی تھی۔ یقیناً یہ سر بہت بے حس ثابت ہونے والا تھا۔ فضا میں سکوت تھا۔ چیک کرو۔ اس کے سامنے لذیذ خوشبو میں بسی کوئی چیز رکھتے ہوئے ایبک کرسی کھینچ کر اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ابھی اس نے ایپرن اتار کر سائڈ ڈائننگ ٹیبل پہ رکھا تھا۔ یلدز نے سرخ آنکھوں سے اسے گھورا تھا، لیکن اس پہ کیا اثر ہونا تھا؟ وہ مطلبی تھا اور ظالم و جابر بھی۔ میں نہیں کھاؤں گی۔ دانت پیستے ہوئے وہ کرسی کھینچ کر غصے سے اٹھی تھی۔ ارادہ واپس بیڈ روم میں جانے کا تھا، لیکن اس کی سفید کلائی ایبک کے مضبوط ہاتھ میں آ چکی تھی۔
یلدیز اس کی لب پیچھے سنجیدہ آواز پہ بھی یلدیز نے اس کی بات کو اہمیت نہ دی تھی، بلکہ مزاحمت کر کے ہاتھ چھڑانے لگی۔ ایبک نے غصے سے سرخ آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی تھی۔ اس کے گال سرخی چھلکانے لگے تھے۔ یلدیز سے روتی آنکھوں سے اپنے بازو پہ کلائی کی بڑھتی گرفت کو دیکھا تھا اور وہ کرا اٹھی، میں کیا بکواس کر رہا ہوں؟ ایک بات سمجھ نہیں آتی۔ ضروری نہیں ہر بات تمہیں بار بار یاد کروائی جائے۔ اسے کھینچ کر کرسی پہ زبردستی پٹکتے ہوئے ایبک نے نخوت سے اس کے بہتے آنسو دیکھے تھے۔ کھاؤ۔ وہ زبردستی اس کے منہ میں فرائی سبزی ڈالنے لگا۔ یلدیز سرخ چہرے سمیت کھانسنے لگی۔ ایبک نے ذرا اس کی پرواہ نہیں کی، بلکہ زبردستی اس کا جبڑا پکڑے اس کے منہ میں خوراک ڈال رہا تھا۔ اسے نہ کھاتے دیکھ کر وہ اپنا ہاتھ جھٹک گیا۔ یلدیز کا چہرہ کرسی کے ساتھ لگا تو وہ کرا اٹھی۔ ایبک غصے سے کرسی پہ لات مار کر اندر چلا گیا۔ بالوں کو مٹھیوں میں جکڑتے ہوئے وہ ادھر سے ادھر چکر لگا رہا تھا۔ مجھے اس کے لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیوں اس کا خیال کر رہا ہوں؟ اسے خود پہ غصہ آ رہا تھا۔ آنکھیں بند کر کے اس نے ہیت کو پکارا تھا، ہیت، آئس لینڈ کی سب سے خوبصورت آئس لیڈی کو اس جگہ بھیجو۔ مجھے ضرورت ہے اس کی، میں مزید یلدیز کے قریب نہیں جا سکتا۔ اس کی بات پہ ہیز جلدی سے آئس لینڈ کی طرف نکل گیا تھا۔ ریبیکا، آئس لینڈ کی سب سے خوبصورت ولف لیڈی یقیناً ایبک کے جذبات کو پرسکون کر دے گی۔ گہری سانس لے کر اس نے باہر کی طرف قدم رکھا۔ دروازے میں کھڑے اس لرزتے وجود کو دیکھا تھا، لیکن بامشکل خود کو کنٹرول کیا۔ وہ اپنے جذبات پہ قابو پانا چاہتا تھا تاکہ وہ اس کی طرف متوجہ نہ ہو جائے۔ اپنا رونا بند کرو اور ان چیزوں کی عادت ڈال لو۔ اور دوسری بات، آج تم باہر لاؤنج میں ہی رہو گی۔ مجھے ڈسٹرب مت کرنا، میری آئس لیڈی آ رہی ہے اور میں بزی رہوں گا۔ سرد آواز پہ یلدیز کی دھڑکن تیز ہوئی تھی اور دروازہ بند کرنے کی آواز پہ اس نے میز پہ رکھا سر اٹھا کر بند دروازے کو دیکھا تھا۔ اس وقت اس کی حالت بہت بری تھی۔ کچھ دیر بعد بیرونی دروازے کی دستک پہ ایبک نے بند روم کا دروازہ کھولا اور بغیر اس پہ نگاہ غلط ڈالے اپارٹمنٹ کی کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے ہاتھ ایک حسین ولف لیڈی کی کمر کے گرد جمے ہوئے تھے اور وہ ہنستے ہوئے بیڈ روم کی طرف بڑھ گئے۔ یلدیز بکھرے بال لیے ابھی تک ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھی فک چہرہ لیے اپنے سامنے ہوتے تماشے کو دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایبک اتنا گر سکتا ہے۔ کم از کم اس کی موجودگی کو ہی جان کر کچھ شرم کر لیتا۔ اس کے سفید گال پہ انتہائی بلیک آنسو بہنے لگے تھے۔ نہ جانے کیوں اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ اس کو بے چینی ہو رہی تھی، اس کی قربت کسی اور کا نصیب بننے جا رہی تھی۔ ایبک، تم کتنے برے ہو، سسکیوں میں خود کلامی کرتے ہوئے اس کی نظر ایک لمحے بھی بیڈ روم کے بند دروازے سے نہ ہٹی تھی۔